السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد کے موقع پر بہت خدمت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت زخمی ہو گئے اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور پیشانی پر اتنے زخم آئے کہ لہو رکنے کو تیار ہی نہیں تھا، حضرت علی ڈھال میں پانی بھر کے لاتے اور حضرت فاطمہ آپ کا زخم دھو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور جلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر لگایا، جس سے لہو بند ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم دونوں میں آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ آپ کی اولادوں میں زینب اور ام کلثوم، تو ام کلثوم کی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی اور زینب بنت علی کی شادی عبداللہ بن جعفر سے ہوئی تھی، اور سیدنا عمر اس اپنی شادی پہ اتنے خوش ہوتے تھے کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ایک تعلق قائم ہو گیا ہے، اور یہ میرے لیے بہت کہتے ہیں اعزاز کی بات ہے۔ آپ کے فضائل کے بارے میں حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو، اور یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے کر جاتے تھے، آپ سفر میں سب سے آخر پہ حضرت فاطمہ سے مل کر اور سفر پہ روانہ ہوتے تھے، اور جب آپ سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے کر جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی شکل، آپ کی چال ڈھال سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھیں تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے رہتی تھی، ان کے سکھ دکھ میں اس طرح شریک ہوتی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی تھی، حاضر ہوتی تھی، ان کی تکلیف میں ان کا سہارا بنتی تھی، اور یہی ایک مضبوط بیٹی کا کردار ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ کو بہت دکھ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا، اور یہ حدیث ہے حضرت عائشہ سے۔ وہ فرماتی ہے کہ مرض الموت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کا سبب پوچھا تو پہلے تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ کہتے ہیں بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہو گیا تو میں نے ان سے دوبارہ پوچھا اور ان کو زور دیا اس بات پر، تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی مجھے خبر دی تو میں رونے لگی، اور جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں اس بات پر مسکرانے لگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کبھی مسکرائی بھی نہیں۔ ان کو اپنے والد کے جانے کا اتنا غم تھا، کیونکہ جو والد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگا تو واقعی ایک بیٹی کے لیے ان کے بغیر زندگی گزارنی بہت مشکل ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت فاطمہ کا ایک گہرا تعلق تھا آپس میں۔ جب آپ کی محفل میں
آتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ کے لیے، ان کا سر چومتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کو غسل سیدنا علی نے، اسماء بنت امیس نے اور سلمہ ام رافع نے دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اسماء بنت امیس کو بلایا اور ان سے اس بات کی گزارش کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے رات کے وقت دفنانا، تاکہ لوگ میرے جسم کو یا جسم کی ایک جو ساخت ہے اس کو دیکھ نہ سکیں۔ یعنی یہ ان کی حیا کا سوچے کتنا اعلیٰ درجہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ چاہتی تھی کہ کوئی ان کو دیکھے نہ۔ اور اسی طریقے سے جب فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی تو ان کو رات کے وقت دفنایا گیا اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی صحبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رضی اللہ عنہا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔